السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن و تنوین کے احکام میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ادغام۔ ادغام کا معنی ہے ملانا، مدغم کرنا، داخل کرنا، اور ادغام کا اصطلاحی معنی ہے ایک ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا۔ ادغام کے 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ جب نون ساکن یعنی جزم والے نون کے بعد، یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد ادغام کے 6 حروف میں سے یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ ادغام 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ادغام مع غنہ اور دوسرا ادغام بلا غنہ۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہ 4 حروف آ جائیں، یا، نون، میم، واو، تو ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اور جب نون ساکن یا تنوین کے بعد را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تب ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ ادغام مع الغنہ کی چند مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں، جیسے من یقل من وال من مال من نعمہ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا من یقل۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد ینمو میں سے یا آیا تو یہاں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوا۔ اسی طرح من وال میں نون ساکن کے بعد ینمو میں سے واو آیا تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوا۔ والم من، یہاں بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد ینمو میں سے میم آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح میم مال میں نون ساکن کے بعد میم ہے اور اس کے بعد لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین کے بعد میم ہے۔ پھر من نعمہ میں نون ساکن کے بعد نون ہے ینمو میں سے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یعنی ادغام کے جو 6 حروف ہیں نا یرملون، ان میں سے ہم نے 4 حروف الگ کر دیے جن پر ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، ان کو آپ نے ینمو بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ ینمو میں سے کوئی لیٹر آئے گا تب ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ جب را اور لام میں سے کوئی حرف آ گیا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر وہاں ادغام بلا غنہ یعنی غنے کے بغیر ادغام کرنا، بغیر غنے کے ملا کر پڑھنا۔ جیسے سیکنڈ لائن میں ہے الیس من ربک، الیسا، یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ، غنے کے بغیر ادغام ہوگا۔ اسی طرح من ربک میں بھی نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے رولز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ادغام کا کوئی بھی لیٹر ہو، ینمو میں سے کوئی ہوا تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اور اگر را اور لام میں سے ہوا تو پھر ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔